بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلوات والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد صلى الله وآله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ پوری دنیا سے ظالمین کا بھی خاتمہ ہو اور ظلم کا بھی خاتمہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سب مل کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ طاہرین صلوات محمد وآلہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات. معزز سامعین،
غیبت کبریٰ اس زمانے میں سب سے بڑی عبادت امام مہدی علیہ السلام کا حقیقی انتظار کرنا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آخری زمانے میں جو میرے فرزند مہدی علیہ السلام کا انتظار فرمائیں گے، حقیقی انتظار، ان کا رتبہ جنگ بدر اور جنگ احد میں شہید ہونے والے میرے اصحاب کے برابر ہوگا۔ تو آپ یہ ثواب لے سکتے ہیں اگر انتظار آپ کا زبانی بھی ہو، قلبی بھی ہو اور عملی بھی ہو۔ تو امام پاک کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ایک بہت آسان سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ امام پاک کا جو انقلاب ہوگا وہ پوری کائنات کے لیے ہوگا، پوری کائنات میں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ تو لازم ہے کہ جب امام پاک دعوت اسلام دیں، کعبۃ اللہ سے بلند آواز کریں، ہر انسان اپنی زبان میں سمجھے گا تو تلاش میں نکلے گا نا کہ یہ کون ہستی ہے جو مجھے دعوت دے رہی ہے۔ لہذا ہر ملک کے ہر شہر میں کوئی ایک امام پاک کا ماننے والا ہونا چاہیے، امام کا نمائندہ ہونا چاہیے جو انہیں بتائیں کہ یہ کون ہستی ہے جو تمہیں دعوت اسلام دے رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلم۔ لہذا افضل عبادت ہے کہ آپ کم سے کم 50 لوگوں کو مومن یا مسلمان بنائیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہی مجالس سے جو آپ کو علم مل رہا ہے، آیتیں مل رہی ہیں، انہی کو نوٹ کر لیں، انہی کو یاد کر لیں تو آپ ہزاروں کو مومن بنا سکتے ہیں۔ میں نے جگہ بتلایا بھی تھا کہ میں مسقط مجلس پڑھنے گیا تو ایک مومن ان پڑھ تھا، بالکل اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، وہ میرے پاس ایک حافظ قرآن لے کر آیا اہل سنت کا کہ میں نے اسے شیعہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اندازہ لگائیے کہ آپ تو ان پڑھ ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، آپ نے اس کو کیسے شیعہ بنایا؟ کہا یہ مجالس حسین کا صدقہ ہے، جو آیتیں میں سنتا تھا وہ یاد کرتا تھا، یا ایھا رسول بلغ کی آیت مجھے یاد ہے، انما یرید اللہ کی آیت مجھے یاد ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں ہیں وہ مجھے یاد ہیں۔ تو میں نے کہا تو حافظ قرآن ہے، یا ایھا رسول بلغ کی آیت کھول، اس کا ترجمہ پڑھ اور جا کے تفسیر در منصور دیکھ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، جب مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے نبی پاک نے کہا من کنت مولا فہذا علی۔ تو یہ خود پڑھتا گیا، میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے آیتیں یاد تھی، ان کا ایڈریس یاد تھا، میں نے اسے شیعہ بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیز یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے، بشرطے کہ آپ نیت کر لیں، آپ زندگی کا مقصد بنا دیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، مجھے توفیق دے میرے اللہ، تب تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں 100 بندوں کو محب اہل بیت نہ بنا لوں، مسلمان نہ بنا لوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھنے والے۔ عزیزان گرامی،
جب وہ دشمن اسلام جو ہے اس کی کوشش کیا ہے، وہ صہیونسٹ ہے، وہ زائونسٹ ہے، وہ اسرائیل ہے، جو دشمن ہے مذہب اہل بیت کے اسلام کے، ان کا کام ہے دو لوگوں کو بے دین بنانا۔ یونیورسٹیوں پہ ان کا قبضہ ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے۔ عیسائی ہو یا مسلمان ہو جو یونیورسٹی جاتا ہے اسے جا کے بے دین بناتے۔ لہٰذا اکثریت جو ہے 7 ارب میں سے آدھے سے زیادہ لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارے پاس اہل بیت کا علم ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم انہیں مسلمان بنا سکتے ہیں، بآسانی بنا سکتے ہیں۔ اتنا علم عیسائیوں کے پاس نہیں ہے۔ عیسائیوں کی تعلیم بھی بہت کم ہوتی ہے، جتنا یہاں ہمارے حوزے میں لوگ 20 سال پڑھتے ہیں، ان کے یہاں 4 سال کا کورس ہوتا ہے۔ پروٹیسٹنٹ 2 بڑے فرقے، 4 ان کے کالج 4 سال پڑھتے ہیں، نہ منطق پڑھتے ہیں نہ فلسفہ پڑھتے ہیں۔ وہ ان صہیونستوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صہیونسٹ بہت خبیث ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، شیطانی علم جانتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا جانتے ہیں۔ صرف مذہب شیعہ ہے جو ان کو شکست دے سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اصلی علم الہی ہے اور اہل بیت کا علم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیں دعا۔ بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں انشاءاللہ۔ خدا کے وجود پر برہان حرکت کل آپ نے سنا تھا۔ آج برہان علت، یہ بہت مضبوط پاورفل دلیل ہے جس سے آپ ہزاروں کافروں کو مسلمان بنا سکتے ہیں۔ برہان علت کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ انگریزی میں کہتے ہیں۔ کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وجود میں لانے والا نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں ہر چیز کا کاز ہے۔ اب یہ کمپیوٹر ہے، خود بخود تو وجود میں نہیں آیا نا، کسی نے اس کو بنایا ہے۔ تو اب آپ دنیا میں کیسے آئے؟ اپنے والد کی وجہ سے۔ اگر آپ کے والد نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے۔ آپ کے والد کیسے آئے؟ ان کے والد کی وجہ سے۔ یعنی آپ کے دادا کیسے آئے؟ آپ کے پردادا کی وجہ سے۔ چلتے جائیں وہ کیسے آئے؟ ان کے باپ کی وجہ سے۔ وہ کیسے آئے؟ ان کے باپ کی وجہ سے۔ وہ کیسے آئے؟ آخر ایک جگہ پر رکنا پڑے گا۔ عقل یہی کہہ رہے، تسلسل ناممکن ہے۔ ایک جگہ پر رکنا پڑے گا، ایک وجود کو ماننا پڑے گا کہ جو سب کے خلق ہونے کا سبب ہے مگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ توجہ فرمائے۔ اب جو خدا کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے مادہ تھا، یعنی مادے کو خالق سمجھتے ہیں۔ مادہ کیا ہے؟ مٹی مادہ ہے، پتھر مادہ ہے، ہاں، اس کو خالق سمجھتے ہیں کہ یہ قدیم ہے، یہ سب سے پرانا ہے اور یہ خالق ہے۔ چلو بھائی تھوڑی دیر ان کی بات سن لیں، کیا کہتے ہیں کہ مادہ خالق ہے۔ بھائی مادے کے اندر عقل ہے؟ کہتے نہیں۔ تیرے اندر عقل ہے؟ کہتے ہاں میرے اندر عقل ہے۔ تو تیرے اندر عقل ہے تو اسے خالق مانتا ہے جو اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ خالق کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے نا۔ اگر کوئی چیز خلق کرنا چاہتے ہیں، بے وقوف کچھ خلق نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی چیز عقل ہونی چاہیے۔ عقل بھی کافی نہیں ہے، میرے پاس عقل ہے مگر کمپیوٹر بنانے کا علم نہیں ہے۔ دوسری چیز علم ہے۔ خالق کے لیے
علم کا ہونا بھی ضروری ہے. چلو میرے پاس علم بھی ہے, میں کمپیوٹر بنا سکتا ہوں, میرے پاس عقل بھی ہے, مگر میرا ارادہ نہیں ہے, بنانے کا ارادہ نہیں ہے, تو بھی میں کوئی چیز بنا نہیں سکتا. تیسری چیز ہے ارادہ. خالق کے لیے عقل ہونا ضروری ہے, خالق بننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے, اور خالق کے لیے ارادہ ہونا ضروری ہے. اور مادے کے اندر نہ عقل ہے, نہ علم ہے, نہ ارادہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ تو کافر بھی انکار نہیں کر سکتا نا, مادے کے اندر نہ عقل ہے, نہ علم ہے, نہ ارادہ ہے, تو وہ پوری کائنات کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ مادے کے اندر عقل نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, ارادہ بھی نہیں ہے. خدا وہ ہے جس کے پاس وہ خالق عقل ہے, اس کے پاس ارادہ بھی ہے, اور اس کے پاس سب سے زیادہ علم بھی ہے. اسے کہتے ہیں ہم خدا. یہ برہان علت کو اور آسان کرتا ہوں. سب بات پڑی محمد و آل محمد. ایک وجود کو ماننا پڑے گا جو سب سے قدیم ہے, اور وہ محتاج نہیں, پوری کائنات اس کی محتاج. وہ بے دین مادے کو کہتے ہیں واجب الوجود قدیم, ہم خدا کو کہتے ہیں. اب فرق ہے دونوں میں. مقابلہ ایتھیس سے آپ کا. زیادہ دنیا کے لوگ ایتھیس بنا دیے ہیں, یہ اسرائیلیوں نے لوگوں کو ایتھیس بنا دیا, بے دین. کہتے ہیں مادہ ہے خدا, مادہ قدیم ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, مادہ قدیم نہیں ہے, واجب الوجود قدیم خدا ہے. وہ کہتے ہیں مادہ قدیم ہے. تو عزیزان گرامی, جتنی مادی چیزیں ہیں وہ زمانے کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں. بلڈنگ ہے, آج بنائی ہے, 100 سال 10 سال, آخر وہ گر جائے گی, پرانی ہو جائے گی. مادے میں فنا ہے, مادے میں تغیر و تبدل ہے, تغییر ہوتا رہتا ہے. انسان بھی مادی باڈی ہے, یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اگر انسان مر جاتا ہے, کتنا زندہ رہے گا, مادی چیزیں سب ایسی ہیں, مگر روح غیر مادی ہے, اسے موت نہیں ہے. تو مادی جتنی چیزیں دنیا میں دیکھیں گے اس میں تبدیلی آتی ہے, پرانی ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم مادے کو خدا مانے تو مادہ قدیم ہو ہی نہیں سکتا. قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ مادی نہیں ہو سکتی چیز, بلکہ وہ حقیقت غیر مادی ہوگی. اب سنیے, آسان کرتا ہوں. کسی نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام, صلوات پڑھیں محمد. کسی نے پوچھا مولا اللہ پاک آنکھ سے نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا آنکھ سے نظر آ جائے تو کافر بھی مان لے گا, مشرک بھی مان لے گا, ہر ایک مان لے گا. تو امام کی دلیل سن لے. فرمایا خدا کا آنکھ سے نظر نہ آنا ہی اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے. جو آنکھ سے نظر آ جائے وہ مادی چیز ہے, اور مادے کو فنا ہے, خدا کو فنا نہیں ہے, خدا کو بقا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. خدا کا آنکھ سے نظر نہ آنا ہی اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ جو چیز آنکھ سے نظر آ جائے وہ مخلوق ہے, جو آنکھ سے نظر آ جائے وہ محدود ہے. خدا محدود نہیں, خدا لا محدود ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور خدا نے فرمایا قل الروح من امر ربی. روح کو اللہ نے فرمایا یہ جو انسان میں نے تجھے روح دی ہے نا, اگر اس روح کو تو نے سمجھ لیا, اس کی معرفت حاصل کر لی, تو خدا کو بھی سمجھ لے گا, اس کی معرفت بھی. نہ کہ کما حق ہو, مگر معرفت ملے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب یہ جو آپ کا بدن چل رہا ہے, آپ جو بول رہے ہیں, کیوں بول رہے ہیں کہ روح موجود ہے. اتنا سارا بھاری سا بدن چل رہا ہے, 50 کلو 100 کلو کا. اگر انسان کی روح نکل جائے, 4 آدمی بھی اسے چلائیں تو ایسے نہیں چل سکتا جیسے زندہ چلتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ روح نظر نہیں آنے والی چیز، وہ غیر مادی ہے، مگر وہی روح جب تک بدن میں ہے تو آپ سن رہے ہیں، جب تک بدن میں آپ دیکھ رہے ہیں، روح ہے تو آپ بول رہے ہیں۔ اگر روح نکل جائے تو آپ کا بدن زمین پہ گر جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اور اللہ نے روح کو اپنی طرف نشانی دی نا، من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو دیکھ، اگر تجھے معرفت چاہیے، روح بھی غیر مادی ہے، تیرے اندر سارے کام روح کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو پوری کائنات کی روح خدا ہے اور وہ بھی غیر مادی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم۔ روح بھی غیر مادی بنایا خدا نے، اور اسی طرح سے خدا بھی مادے سے نہیں ہے، مادے سے پاک ہے، مادے میں فنا ہے اور خدا میں بقا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ اب خدا کے وجود پر اور جو دلائل، یہ تو فلسفی دلیل ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کوشش کریں سمجھ جانے۔ لیکن دیکھیے، جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اولیاء خدا ہیں، وہ اپنی موت کی بھی خبر دیتے ہیں کہ ہم کو فلاں دن مرنا ہے، اور جو اس دنیا سے جاتے ہیں بہت خوش ہو کے جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، مگر جب کافر مرتے ہیں چیختے چلاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے کافروں کو دیکھ لیں، وہ موت سے بھاگتے ہیں، بھاگ تو نہیں سکتے ہیں، ان کی موت دیکھیے خوفناک ہوتی ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی موت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ہزاروں مثالیں میں اپنے پاکستان کی مثال دوں، سندھ میں ایک ہستی گزرے مولانا غلام مہدی صاحب واگڑ جی کے، انہوں نے حوزہ قائم کیا، بڑے متقی انسان تھے، بہت تبلیغ کی، ہزاروں کو مومن بنایا، اور ہزاروں ان کے شاگرد تھے، اور روٹی نہیں کھاتے تھے کسی گھر کی جب تک کہ پتہ چلے کہ پکانے والی نے نماز پڑھی ہے، پھر روٹی کھاتے تھے۔ کسی نے رشوت دی، اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے، مجلس کا پیسہ دے یا نہ دے۔ اتنے اللہ والے تھے۔ میر پور خاص کی طرف ان کا گاؤں تھا، کسی نے خیر پور میرس میں دعوت دی تو اپنا پیسہ ٹکٹ کر کے لے آئے، کبھی واپسی کا مومن ٹکٹ دے دیتے ہیں، مومنوں نے ٹکٹ نہیں دیا، انہوں نے بھی نہیں مانگا، پیدل شروع ہو گئے، یعنی 300 کلومیٹر کا سفر جا رہے تھے۔ کسی مومن نے دیکھ لیا، مولانا ہمارے جا رہے ہیں پیدل۔ مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہ گھر تو 300 کلومیٹر دور ہے۔ کہ مجلس پڑھنے آیا تھا، وہ مومنین بیچارے بھول گئے، میں نے مانگنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے تھے۔ کراچی میں انتقال ہو رہا ہے، جو مولانا ان کی خدمت کر رہے تھے، ان کے شاگرد تھے، تو کہنے لگے، میں نے کہا مولانا آج تو آپ بہت خوش ہیں، اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، ہم گھر چلیں گے۔ کہا نہیں، آج میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے آیت خدا۔ ہاں، یہ آیات خدا ہے نا، کہ خدا کے وجود پہ دلیل ہے کہ خدا ہے۔ دیکھیں، خدا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ آج مجھے مرنا ہے، کافر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج میری روح پرواز ہوگی، اور پھر پورا بتایا، میری میت آپ وہاں لے جائیں گے اور وہاں دفن کرنا، شام کے وقت مجھے دفن کیا جائے گا، پھر میری نماز وحشت پڑھنا، سب کچھ بتایا۔ لیکن کہا کہ دیکھیں، مجھے امید ہے کہ میں نے زندگی بھر خدمت کی اہل بیت کی، پنجتن پاک سکرات کے وقت آئیں گے، میں کمزور ہوں، ذرا میں اشارہ کروں گا، مجھے سہارا دینا تاکہ میں کھڑے ہو کر اپنے آقا کو سلام کروں۔ دیکھیے، یہ ہے آیات خدا، یہ ہے خدا کی نشانی کو آیات کہتے ہیں۔ یہ مولانا لغاری صاحب تھے، ان کے شاگرد۔ کہا ایک مرتبہ، کہا جلدی کرو، چادر میرے اوپر ڈال دو، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کھڑے ہو کے جتنا کھڑا ہو سکے سلام کیا، مولا علی علیہ السلام آ رہے ہیں، انہیں سلام کیا۔ اس طرح سے امام حسن حسین ان پنجتن پاک کو سلام کیا، اور روح ان کی پرواز کر گئی۔
یہ خود خدا کے وجود پہ دلائل ہیں، یہ آیات خدا کہ موت کی خبر دیتے ہیں۔ اسی حرم میں قبر ہے آیت اللہ پہلوانی کی، ہم ان کی خدمت میں پہنچے تھے۔ یہ بہت ولی خدا تھے، صاحب کرامت تھے، زندگی میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، مرنے کے بعد ان کی 20 کتاب چھپی، زندگی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، بالکل یہ لوگ گمنام رہتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ لے کر گئے تھے ان کی زیارت کرانے، تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیں آیت اللہ پہلوانی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا وقت ختم ہے، میں 1 مہینے کے بعد دنیا سے گزر جاؤں گا۔ میں نے 12 شاگرد بنائے ہیں زندگی، 18 شاگرد میں نے بنائے زندگی میں، یعنی یہ عام شاگرد نہیں ہے علم عرفان۔ یہ بچے کو لے لیں، بچہ کس کا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بچوں سے گزارش ہے، ماؤں کو بچوں کے پاس رکھیں اپنے، چاروں طرف بجلی کی تاریں ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو میں ایک کا نام آپ کو بتلا دیتا ہوں، اور یہی ہوا کہ 1 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا، قبر مبارک یہیں حرم پاک میں۔ تو ہم نے کہا آقا میں افریقہ جا رہا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، مجھے نصیحت کریں۔ تو یہ تو عام ہے، خدا کے حوالے، خدا حافظ۔ انہوں نے کہا من شمارا بے خدا می سپارم، میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ لیکن دوسرا جملہ جو تھا وہ کمال کا جملہ تھا، معرفت کا، وہ خدارا بشمامی سپارم، اور خدا کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت بڑا جملہ تھا، یعنی خدا کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یعنی ہر جگہ پہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھنا، اللہ پاک سے غافل نہ رہنا۔ تو یہ اولیاء خدا جو ہیں، یہ خود خدا کے وجود پہ دلیل ہیں۔ ہاں جی، جو خدا کے منکر ہیں جب ان ہستیوں کو دیکھیں گے جو صاحب کرامت بھی ہیں، کرامت بھی دکھا سکتے ہیں، مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہماری موت کہاں ہوگی اور ہم کہاں دفن ہوں گے۔ یہ علم مادی علم نہیں، یہ الہی علم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہوا سلسلہ بحث ہمارا ایتھیس لوگوں کے بارے میں۔ اب آئیے دوسرا جو مناظرہ ہے وہ وہابیوں سے ہے، جو شیعت کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، شیعوں کو نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن مجید میں آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نبی بھی شیعہ تھے، اور رسول پاک کی حدیث ان کی کتابوں میں یا علی انت و شیعتک، تم اور تمہارے شیعہ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ بہرحال ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو شیعہ انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہم ہر روز آپ کی خدمت میں آیات پیش کر رہے ہیں، 6 آیات بیان کر چکے ہیں، آج 7ویں آیت سنیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان سارے نبیوں سے افضل ہے، مگر جو آخری نبی ہے وہ سب کے سردار ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے بھی سردار ہیں۔ آج دوسری آیت جو ہر روز ہم پڑھتے ہیں وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے افضل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ احزاب 33ویں سورہ، آیت کا نمبر بھی 33 ہے۔ خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے عالم ہیں، تفسیر در منصور میں 20 حوالے، 20 روایات بتلائی ہیں کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
علی مرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و حسین، پنجتن پاک کی شان میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ البتہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اہل سنت کے کہ اس آیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، ازواج بھی شامل ہیں۔ پنجتن پاک کو تو سب مانتے ہیں کہ یہ آیت ان کی شان میں، کچھ نے لکھا کہ اس میں بیویاں بھی ہیں۔ اس کا جواب خود اہل سنت کے علماء نے دے دیا، فرمایا نہیں، اہل بیت فقط وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ بیویوں پہ صدقہ حرام نہیں ہے، تو یہ انہوں نے خود جواب دے دیا۔ تو اب آپ دیکھیے یہ آیت اہل بیت کی شان میں ہے، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ تحقیق انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، خدا تمہیں پاک رکھے ہر رجس سے، ہر نجاست سے، اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ پورے قرآن میں دلیل کے ساتھ یہاں اللہ نے یرید اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، میرا ارادہ ہے۔ یہ پنجتن پاک کا ارادہ نہیں، یہ مولا علی کا ارادہ نہیں، یہ امام حسن کا ارادہ نہیں، امام حسین کا ارادہ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تمہیں پاک رکھے۔ کسی اور نبی کے لیے کوئی آیت دکھا دیں کہ اللہ نے یرید اللہ کا لفظ استعمال کیا ہو کہ میرا ارادہ ہے کہ آدم میں تجھے پاک رکھوں، میرا ارادہ ہے نوح میں تجھے پاک رکھوں۔ کوئی ایک آیت کسی نبی کے بارے میں دکھا دیں، پورے قرآن میں کسی نبی کے بارے میں ایسی آیت نہیں آئی ہے کہ ان کی طہارت کو اللہ نے اپنے ارادے سے جوڑ دیا ہو کہ یہ میرا ارادہ ہے۔ یعنی اب اگر کوئی اہل بیت کی طہارت میں شک کرے، کعبۃ اللہ کے لیے بھی اللہ نے ارادے کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ کعبے کو پاک رکھو، نہیں، صرف اہل بیت کی یہ عظمت ہے کہ یہاں یرید اللہ کا لفظ آیا۔ لہٰذا یہ آیت بتلا رہی ہے کہ طہارت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اہل بیت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ البتہ انشاءاللہ دلائل اور بھی ہیں جو آہستہ آہستہ سنیں گے۔ اب آئیے عزیزو، تیسرا مرحلہ طہارت نفس، کس طرح سے انسان اپنے نفس کو پاک کرے۔ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے، مگر ایک حصہ کل بھی رہ گیا تھا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے، آج اسے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تورات میں ہمارے نبی پاک کا بھی ذکر ہے، مولا علی کا بھی ذکر ہے، امام مہدی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ آج ایک آیت مولا علی کی شان میں ہے، وہ آپ کو بتلا رہا ہوں، نوٹ بھی کر لیں آپ۔ عیسائیوں کو مسلمان بنانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ 2 آیتیں آپ نبی پاک کی شان میں سن چکے ہیں، توحید پر بہت ساری آیتیں سن چکے ہیں۔ آج سنیے مولا علی کا ذکر تورات اور انجیل میں۔ یہ انجیل میتھیو کہتے ہیں، متی کی انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ آف میتھیو انگریزی میں کہتے ہیں، 17واں چیپٹر ہے، آیت نمبر 3 اور 4۔ And behold, there appeared unto them Moses and Eliah talking with him۔ اب ایک عظیم شان شخصیت ہے تورات انجیل زبور میں، اس کا نام ہے ایلیاہ۔ ایلیاہ کون ہے؟ ایلیاہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایلیاہ کون ہے؟ ایلیاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایلیاہ کون ہے؟ ایلیاہ انبیاء کے ساتھ تھے۔ جب بھی کوئی نبی مشکل میں آتا تھا تو ایلیاہ مدد کے لیے آ جاتے تھے۔ ایلیاہ کو جب بھی کسی مظلوم نے پکارا تو ایلیاہ مظلوم کی مدد کے لیے آ جاتے تھے۔ بہت ساری آیتیں، 22 آیتوں میں ایلیاہ کا ذکر ہے۔
تورات میں بھی انجیل میں بھی. آپ نے ایک آیت سنی، اب آئیے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ بھی میتھیو ہے، نیو ٹیسٹمنٹ آف میتھیو 27 چیپٹر اور آیت 47. At about 3 o'clock, Jesus cried out with loud shout, Eli, Eli, lima sabaqtani. انجیل کہتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہا تو 3 بجے کا وقت تھا. حضرت عیسیٰ زور سے پکارے، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے ایلی میری مدد کو آ، اے ایلی میری مدد کو آ. آج بھی وہی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں، انجیل میں، کہ ایلی میری مدد کے لیے آ. اب ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے، اگر عیسیٰ خدا ہے تو ایلی سے مدد کیوں مانگ رہا؟ خدا تو محتاج نہیں ہوتا. ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے، انجیل سے ثابت ہوا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، اے ایلی میری مدد کر، اے ایلی میری مدد کر. اب آئیے دیکھیں یہ ایلی کون ہے. ٹھیک ہے، ایلی کون ہے؟ ایک ہے ایلیا اور ایک ہے ایلی. اب پہلے پرانے انجیل میں نہیں ہوتا تھا لکھا ہوا، صرف ایلی ایلی میری مدد کر. اب بریکٹ میں لکھنا شروع کیا ہے، یعنی اصل عبارت نہیں ہے انجیل کی، اپنی طرف سے ایڈیشن ہے. مائی گاڈ ہیلپ می. ایلی کا ترجمہ لکھا مائی گاڈ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ میری مدد کر. مگر ان کا جھوٹ جو ہے 2 آیتیں نیچے جائیں گے تو ظاہر ہو جائے گا. یعنی 49 آیت میں جائیے، یہ 46:7 میں قصہ ہے، حضرت کو پھانسی پہ چڑھایا. اب ہے 27 میتھیو آیت نمبر 49. لوگ جو وہاں کھڑے تھے نا، انہوں نے کیا سمجھا؟ مفسر تو اس زمانے کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ 1000 سال کے بعد. لوگ جب دیکھا حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، تو انہوں نے کیا کہا؟ لیٹ اس سی، ٹھہرو ذرا، لیٹ اس سی، ذرا ٹھہر جاتے ہیں. ویدر ایلیا از کمنگ ٹو ہیلپ ہم. لوگوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، دیکھتے ہیں کہ ایلیا عیسیٰ کی مدد کے لیے آتے ہیں یا نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی میری مدد کر. لوگ کیا سمجھے؟ ایلیا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. ذرا ٹھہرو دیکھیں کہ ایلیا حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے. تو پتا چلا ایلیا اور ایلی ایک شخصیت کا نام ہے. ایلیا کا لفظ 22 مرتبہ تورات و انجیل میں آیا. ایلیا موسیٰ کے ساتھ ہے، موسیٰ کے زمانے میں ہے. ایلیا انبیاء کے زمانے میں ہے. یہ ایلیا کون ہے؟ یہ انبیاء کا مددگار ہے، ایک عظیم الشان شخصیت ہے. اب تورات انجیل یا عیسائیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کسی شخص نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیا ہے. مگر جب مولا علی علیہ السلام جنگ خیبر میں آئے، علم کو پتھر پہ گاڑا، فرمایا انا ایلیا فی التورات، انا ایلیا فی الانجیل. اے یہودیوں مجھے پہچانو، میرا نام تورات و انجیل میں ایلیا ہے. مولا علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں تورات انجیل میں. نبی پاک کا نام تو فارق علی تو انہوں نے مٹا دیا، مگر مولا علی کا نام ابھی تک نہیں مٹایا ہے. البتہ خیانت کرتے ہیں
انگلش میں کبھی ایلیا کو ایلیجا لکھ دیتے ہیں، کبھی الیاس کر دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مگر عربی میں دیکھیں ایلیا ہے، اردو میں دیکھیں گے ایلیا لکھا ہوا ہے، اور اصل جو تورات انجیل اپنی زبان میں ہے اس میں بھی ایلیا لکھا ہوا ہے، مگر انگلش میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں، کبھی ایلیجا کبھی ایلیاس، مگر ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا جب آپ اصل عبارت لے کر آئیں گے، عبرانی لے کر آئیں گے تو عبرانی میں ایلیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ پر مولا نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایلیا ہوں۔ مولا علی گزر رہے تھے، سامنے دریا آ گیا، ایک عیسائی عابد بیٹھا ہوا تھا، مولا نے پوچھا مجھے دریا کے اس طرف جانا ہے، کوئی کشتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اے مسافر واپس چلا جا، لمبا رستہ ہے، پھر پل آئے گی، پھر وہاں سے گزرنا۔ مولا علی نے کہا بہت شکریہ۔ مولا علی دریا کے کنارے آئے، اولو الامر تھے، امر کر دیا ہوا کو، ایک مرتبہ ہوا نے مولا کے قدم چومے، مولا نے پرواز کیا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اب یہ مولا کا معجزہ، یہ عابد عیسائی دیکھ رہا تھا، یہ عالم عیسائی دیکھ رہا تھا، یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آ کے مولا علی کو آواز دی، اے ہوا کے ذریعے سے پرواز کرنے والے، اب ذرا مجھے دیکھ کہ میں دریا کو کیسے پار کرتا ہوں۔ اس عابد نے کچھ اللہ کا اسم، کچھ ذکر کیا، اس کے پاس اس نے اپنا پاؤں دریا پہ رکھا تو دریا کا پانی اس کے لیے مثل زمین بن گیا، زمین کی طرح دریا پہ چلتا ہوا آیا، فخر سے آیا، مولا علی کے قریب آیا۔ مولا نے مسکرا کر کہا، اے عابد، کس ذکر نے تجھے یہ طاقت عطا کی کہ دریا کا پانی زمین بن گیا؟ کہا ہمارے انجیل میں ایک نام ہے۔ میں نے کہا یا ایلیا، یا ایلیا، یا ایلیا۔ کہا ایلیا کو دیکھا ہے؟ کہا میں اس کے انتظار میں ہوں۔ مولا نے کہا انا ایلیا۔ سلامات۔ عزیزان گرامی، فضائل مولا علی علیہ السلام صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات انجیل بھی بھرا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایلیا کے اور فضائل بھی سنیں گے۔ اب آئیے، جو اصل مقصد ہے ان مجالس کا کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے۔ یہاں ایسا نہیں کہ جیسے آئے ہیں ویسے واپس چلے جائیں۔ جب مجلس سے اٹھیں تو تبدیلی آنی چاہیے، کردار میں، اخلاق میں، عمل میں۔ اور یہ اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے کہ اہل بیت کے فرامین سن کر لوگوں کے اندر انقلاب آتا ہے، جو مردہ دل ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن سن کر بھی انقلاب آتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ قسمیں سورہ شمس میں کھائی ہیں، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والارض وما طحاہا۔ اتنی قسمیں اللہ پاک نے کسی اور آیت میں نہیں کھائیں، اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد پروردگار نے ایک بات کہی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو پاک کر دے، اور ناکام و نامراد ہے وہ انسان جو 60 70 80 سال زندگی میں اپنے نفس کو پاک نہ کر سکے۔ یہ آج اہم موضوع ہے عزیزو۔ ان مجالس کا مقصد ہے کہ نفس کے اندر طہارت آئے۔ یہ جو آنسو بہاتے ہیں، یہ آنسو بھی نفس کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتے ہیں، یہ بھی نفس کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو پاک معصومہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، یہ بھی خود کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی خود کو پاک کرنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، طہارت میں جو سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ کنٹرول۔ کنٹرول کتنا آپ کو کنٹرول ہے؟ آنکھوں پہ کتنا کنٹرول؟ اگر آنکھ کنٹرول میں نہ آئے تو انسان کی طہارت نابود ہو جائے گی،
انسان نجس ہو جائے گا، انسان کافر ہو جائے گا۔ یہ آنکھ کے گناہ آج کل بہت زیادہ ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے قدم قدم پہ خطرات ہیں جوانوں کے لیے، غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، البتہ دیگر لوگوں کے لیے بھی ہیں مگر ان کے لیے زیادہ ہیں۔ ہاں، یہ آنکھ کے گناہ سب سے زیادہ ہیں، اور جب آنکھ سے گناہ انسان کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک عذاب اس پہ یہ ہے، تحبس الدعا، جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا کہ دعا قبول کی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی ماں بہن کو حرام کی نظر سے دیکھو گے، عورت یا مرد کوئی بھی دیکھے نامحرم کو لذت سے، ایک عذاب خدا کی طرف سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا عذاب، دعا میں لذت اسے نہیں ملتی، عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ صرف یہ نہیں، یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ شیطان کہتا ہے دیگر تیر میرے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے چلا تو ممکن ہے مس ہو جائیں، مگر ایک تیر ہے جو کبھی مس نہیں ہوتا، نشانے پہ لگتا ہے۔ وہ کب؟ جب میں انسان کو وسوسہ کرتا ہوں اس عورت کو دیکھ، یہ بڑی خوبصورت ہے، جب وہ دیکھتا ہے وہ میرا تیر اتنا زہر آلود ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کو نابود کر دیتا۔ اسے معمولی نہ سمجھے۔ شہید دستغیب نے، دیگر علماء نے بھی اس طرح کے واقعات بہت لکھے ہیں، لیکن یہ واقعہ بہت خطرناک ہے، عبرت آمیز ہے۔ مؤذن پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، چھت پہ جا کے اذان دے تو نیچے کسی ہندو کا گھر تھا، اس نے اسے گھر میں جھانکا تو اس کی بیٹی کافر ہندو کی بہت خوبصورت تھی۔ جب اسے دیکھا تو شیطان نے تیر چلایا اور وہ زہر اتنا اثر انداز ہوا کہ یہ کمبخت، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، سیدھا اس کے گھر پہ چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا ہندو باپ باہر آیا، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسلمان ہے، ہم ہندو ہیں، اگر تو کافر ہو جائے تو ہم لڑکی دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ ہاں میں کافر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں ایک نگاہ انسان کو کافر بنا سکتی۔ کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، لیکن اب بیٹی سے پوچھوں گا۔ اندر آ گیا، لڑکی سے باپ نے پوچھا یہ مسلمان ہندو بننا چاہتا ہے، تو اس سے شادی کرے گی؟ اس نے کہا ہاں کروں گی، ایک شرط ہے کہ میرے سامنے قرآن کو پھاڑ کے جلا دے۔ بتائیے کیسے ایک نگاہ انسان کو ملعون بناتی۔ اس قدر شہوت اس کے دماغ پہ غالب آ گئی، اسی لیے کہا گناہ کی ابتدا میں روکو۔ اگر ابتدا میں گناہ کے تم نے نہیں روکا، پھر شہوت جب عقل کو مغلوب کر لے انسان کافر بن جائے گا، انسان ریپس بن جائے گا، انسان درندہ بن جائے گا، وحشی بن جائے گا۔ یہ بدبخت کہاں؟ اس کی جیب میں قرآن تھا، میرے سامنے قرآن کو پھاڑ کے جلا۔ اس ملعون نے ایک لڑکی کے لیے قرآن کو پھاڑا اور جلایا۔ کہا اور کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا نکل ملعون میرے گھر سے، نکل ملعون میرے گھر سے۔ اگر میرے حسن کی وجہ سے تو نے اللہ کے کلام، جسے اللہ کا کلام سمجھتا تھا، اسے جلا دیا، مجھ سے زیادہ حسین عورت ملی تو مجھے جلا دے گا۔ یہ ہے بدبخت۔ ایک نگاہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے عزیز۔ اب گناہ کی جڑ کو جب تک ختم نہیں کریں گے، ایک نگاہ عام انسان کو نہیں، ہزاروں کو اس طرح سے اغوا کرتی۔ شریف خاندان کے لوگ دیکھے جا کے طوائفہ سے شادی کرتے ہیں، یہ ایک نگاہ ہوتی۔ بڑے بڑے شریف خاندان جن کو آنکھوں پہ کنٹرول، نہ اپنے خاندان کی عزت دیکھتے نہ اپنی عزت دیکھتے، کافروں سے جا کے شادی کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، بنیاد۔ آئیے عقیدے کو درست کریں۔ جیسے میں نے کہا کہ غصہ، اینگر، یہ اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے، جو 3-4 مثالیں دی۔ آپ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں بے عزتی ہوئی ہے، حالانکہ بے عزتی اس کی ہوئی جس نے گالی دی۔ اب غصے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں غصے میں آ جاؤں گا یہ سمجھ جائے گا، غصے میں کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، آرام سے سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے جو آنکھ گناہ کرتی ہے، اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہے۔ جڑ کو ختم کریں گے تو اس گناہ سے جوان بچیں گے، بڑے بچیں گے، ورنہ بوڑھا آدمی ہے پھر بھی دیکھو شہوت ختم ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، مگر اس کو عادت ہے، پھر بھی نامحرموں کو تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے حرام نظر سے، کیونکہ جڑ
گناہ کی ختم نہیں، اب تو شہوت بھی نہیں ہے، 80-90 سال کا ہو گیا پھر بھی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، نامحرم کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزو، اس کی جڑ ختم کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیشہ گناہ کی جڑ کو ختم کرو۔ جب زلیخا حضرت یوسف پہ عاشق ہوئی، کہنے کا یوسف تو کتنا حسین ہے، حضرت یوسف نے کہا زلیخا شہوت نے تیرے عقل کا گلا گھونٹ دیا ہے، شہوت نے عقل کو نابود کیا ہے۔ انسان کہاں حسین ہے؟ حسین ہے تو خدا ہے، ہاں حسین ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ انسان کہاں حسین ہے؟ حسین ترین انسان کو اب جب دفن کر دو مرنے کے بعد قبر میں، 3 دن کے بعد اس کی قبر کھودو، ایسی بدبو آئے گی کوئی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوا بھی ہے پاکستان میں، ایک بچہ بہت خوبصورت تھا، خوبصورت کی وجہ سے اس کے دوست بہت تھے، کسی نے زہر دے دیا، بعد میں پتہ چلا 3 دن کے بعد اس کی قبر کھودی تو سارے دوست آئے، مگر اتنی بدبو تھی کہ سب ناک پہ ہاتھ رکھ کے بھاگ گئے۔ اے زلیخا، تجھے شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، زنا کیوں کرتے ہیں، حسن پرست کیوں بنتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ اہل بیت کی دعا ہے اے خدا ہمیں ہر شے کا باطن دکھا تاکہ ہم شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اے زلیخا تو کہہ رہی ہے حسین، 3 دن میں اتنی بدبو آئے گی کوئی قریب نہیں رہ سکتا۔ اب انسان کا حسن ہے کیا؟ انسان کا حسن 3 نجاستوں پہ کھڑا ہے۔ ایک خون ہے، خون نجس ہے۔ اگر حسین ترین انسان ہے، اس کے بدن سے خون نکالے وہ خوفناک ہو جائے گا، وہ ڈراکولا ہو جائے گا، آپ اسے ڈرنے لگیں گے۔ ہاں خون نجس ہے۔ خون بنتا کیسے ہے؟ 2 نجاستیں ہم ٹوائلٹ میں پھینکتے ہیں تو خون بنتا ہے، پیشاب پخانا، اگر ہاضمہ نہ ہو تو خون نہیں بنے گا۔ تو انسان کا حسن 3 نجاستوں پہ کھڑا ہے۔ ہر انسان کے پیٹ میں 1-2 کلو نجاست ہے۔ بغل سے بدبو آ رہی ہے پسینے کی، اگر دانت صاف نہ کرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کان سے کچرا صاف نہ کرے کان سے بدبو آتی ہے۔ علماء جو باطن جانتے ہیں کہتے ہیں انسان چلتا پھرتا موبائل ٹوائلٹ ہے، اور ایک ٹوائلٹ دوسرے ٹوائلٹ پہ عاشق بھی ہو جاتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کہاں انسان کا حسن؟ یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم کراچی سے لندن جا رہے تھے تو ایک بیچارہ بچہ، اس کی ماں نے جب اس کی نیپی صاف کی تو تھوڑا سی نجاست جو ہے نا اس کے نیپی سے گر گئی، پخانہ گر گیا۔ اب اتنی بدبو جہاز میں کہ سارے جہاز والے کہہ رہے بھائی ہمارا سر پھٹ رہا ہے۔ وہ بیچاری ایئر ہوسٹس آتی تھی، پورا عطر چچ کر کے جاتی تھی، پھر دوبارہ بدبو پھیلتی تھی۔ اتنا ذرہ سا نجاست کا بچے کے نیپی سے باہر آیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اے خدا تو کتنا ستار ہے۔ اب اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پیٹ میں 1 کلو 2 کلو نجاست ہے، مگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہ ستار ہے جس نے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اگر خدا عیب نہ چھپائے ہم کسی کے نزدیک نہ بیٹھیں۔ حسین ترین آدمی جب ٹوائلٹ جاتا ہے نا بڑا پیشاب کرنے کے لیے، فوراً آپ جا نہیں سکتے، اتنی بدبو ہو گیا بھائی میں توبہ کون اندر جائے گا، 5 منٹ انتظار کریں گے پھر جائیں گے۔ انسان کہاں حسین ہے؟ آپ نے کچھ کھایا نہیں، دانت صاف کر کے سو گئے، دانت صاف کر کے آپ سو گئے، 8 گھنٹے 7 گھنٹے آپ سوئیں، منہ سے آپ کو بدبو آئے گی۔ ارے بھائی میں نے کچھ کھایا نہیں، دانت بھی صاف کیا، بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حیرت بات ہے نا، روزے میں بدبو آتی ہے نا، یہ نصیحت ہے۔ روزہ بھی اللہ نے جو حکمت کے ساتھ رکھا ہے، کچھ کھایا نہیں پھر بھی بدبو آ رہی ہے۔ سو گئے تو کیا ہوا؟ 2 بالش نیچے پیٹ میں نجاست ہے، جب آپ سو گئے تو یہ پیٹ میں گٹر ہے، نیچے گٹر سے بدبو آ گئی، آپ کو دوبارہ منہ صاف کرنا پڑا، تو جا کے مسئلہ حل ہوا۔ لیکن آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے،
ہاں مگر اللہ کی شان دیکھو، یہ جو چہرہ اللہ نے بنایا ہے نیچے تو گٹر ہے نا، اس میں تو نجاست ہے، اگر الٹی آ جائے تو کیا بدبو ہو جاتی ہے. ہاں الٹی کی بھی اللہ مان الحفیظ. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بیچارے دلہے بننے جا رہے تھے پاکستان، اس بیچارے نے الٹی کر دی، ابھی اس کے کپڑے بھی گئے، ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بدبو سے بھی جان نہیں چھوٹے. یہ الٹی ہے، نیچے گندگی ہے، یہ گٹر ہے. مگر اللہ کی شان دیکھیں، جو گٹر کا ڈھکنا اللہ نے بنایا ہے وہ اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ دنیا اس پہ عاشق ہے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ چہرہ انسان کا گٹر کا ڈھکنا ہے، مگر کیا خوبصورت ڈھکنا بنایا ہے رب نے. ہاں تو جڑ کو ختم کریں اے پاگل. تو دین ایمان برباد کر رہا ہے، 300 عذاب کے دروازے کھلیں گے، تو سمجھ رہا ہے یہ لڑکی حسین ہے. ہاں حسن، اصل حسن خدا کا ہے. ہاں یہ حسن نہیں ہے. ایک اور مثال دوں، آپ کپڑا لینے گئے، دیکھا بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، نرم ہے، بھائی کتنے یہ گز ہے؟ اس نے کہا بھائی مثلا 1000. ہاں بھائی لے لو. فوراً دوست نے کہا مت خریدو. کیوں؟ کہ میں نے خریدا تھا، ایک ہی مرتبہ واشنگ مشین میں ڈالا، اس کا سارا حسن چلا گیا. آپ خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. انسان کی فطرت میں ہے، انسان حسن کا عاشق ہے، مگر کون سا حسن؟ جس میں فنا نہ ہو. انسان کے حسن میں فنا ہے، وہ حسن جس میں فنا نہیں وہ خدا کا حسن ہے، یا محمد و آل محمد کا حسن ہے. صلوات پڑھے محمد. تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے. یہ کیوں لوگ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ گندی سائٹوں پہ؟ ہاں جب عقل ناقص ہو جائے تو انسان کو شیطان اندھا کر دیتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو مرکز نجاست ہیں. مرکز نجاست، ہاں مرکز نجاست، جہاں سے گندگی نکل رہی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا کاروبار ہے $1 بلین کا. ہاں یہ بلیو پرنٹ گندی فلموں کا. ہاں اس میں کیا لوگ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے. جب عقل مغلوب ہو، شہوت غالب ہو، تو ان لوگوں کو لذت ملتی ہے ان مقامات دیکھنے کے جہاں سے پیشاب پخانہ نکلتا ہے. یہ انسان کی پستی ہے، پستی ہے. شیطان اندھا کر دیتا ہے. ارے یہ لذت نہیں ہے کہ تم مقام نجاست ہے. حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیں، سے کسی نے کہا تھا، آپ مومن مگر جاہل مومن تھا، بے خبر بغیر معرفت کے، مولا حسین حسین عورتیں آتی ہیں آپ سے دعا لینے، تعویذ لینے، مگر آپ کبھی کسی عورت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. خوبصورت عورتیں ہیں، ان کو دیکھنے میں لذت ہوتی ہے، مولا آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ مولا نے دیکھا اس بے عقل کو عقل دو. صلوات پڑھے محمد. مولا اس کو لے گئے، باہر لے گئے. پہلے زمانے میں تو سسٹم نہیں تھا نا جو آج کل ڈرینیج سسٹم ہے گٹر کا. تو ایک گھر سے جو ہے وہ گندگی نکل رہی تھی، ٹوائلٹ تھا، اس کی گندگی. مولا نے کہ اس کو دیکھ. مولا یہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ یہ تو گندگی ہے مولا، یہ تو دیکھ کر تو الٹی آ رہی ہے. تو کہا او بدبخت، اگر تو نامحرم کو دیکھے گا، شیطان تجھے کہتا دیکھ، تو شیطان تجھے کہاں لے جائے گا؟ اسی نجس مقامات پہ لے جائے گا. یعنی یہ ابتدا ہے زنا کی. جب تو نے آنکھ پہ کنٹرول نہیں کیا تو یہ آنکھ تجھے زنا میں مبتلا کر دے گی. اسی لیے امام فرماتے ہر عضو کا زنا ہے. اگر کوئی زبان سے نامحرم سے 3 جملے سے زیادہ بات کر رہا ہے تو یہ زبان سے گناہ کر رہا ہے. البتہ واجب ہو، ضروری ٹھیک ہے، ورنہ نامحرم سے زیادہ بات کرنا درست ہے. اب دیکھو لوگ گپ شپ ٹی وی یہ اس پہ انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں پوری رات. حرام ہے نامحرم سے. اگر ہاتھ دیتے ہو نامحرم کو، یہ حرام ہے، حرام ہے ہاتھ دینا. یعنی افسوس ہوتا ہے کبھی کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. ہم نے کلپ دیکھی، حیرت بھی ہوئی اور افسوس ہوا مسلمانوں کے حال پر. امریکہ کا صدر، یہ جو اس وقت صدر ہے، یہ اسرائیل گیا تھا. تو ایک عورت گانے والی تھی، کوئی متقی پرہیزگار بھی نہیں. امریکہ کے صدر نے ہاتھ بڑھایا، اس عورت نے ہاتھ پیچھے ہٹا دیا کہ تو نامحرم ہے، میں تجھے
ہاتھ نہیں دے سکتی. یہودی عورت کے اندر اتنا ایمان, وہ بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ. اور آج دیکھیں مسلمان عورتوں کا کیا حال ہے. ہاں عزیزو, یہ ہاتھ کا زنا ہے اگر نامحرم کو ہاتھ دے رہے ہیں. ہاں اسی طرح سے کان, زیادہ گفتگو سننا, زیادہ بات کرنا, آنکھ سے دیکھنا, یہ آنکھ کا زنا ہے. البتہ یہ چھوٹا زنا ہے, چھوٹا گناہ, مگر یہی گناہ بار بار کرے گا انسان, بڑے گناہ میں گر جائے گا. توجہ فرمائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, حضرت یوسف علیہ السلام نے زبردست نصیحت کی کہ اے زلیخا, یہ انسان کا حسن کچھ نہیں. مگر وہ تو سمجھ میں اسے نہیں آیا, کیونکہ جب شیطان کا, شہوت کا غلبہ ہوتا ہے, نصیحت اثر نہیں ہوتی. یہ باتیں بھی جو شہوت کے تابع, انہیں سمجھ نہیں آئیں گی. اماموں کی باتیں, نبیوں کی باتیں. پھر بھی زلیخا نے کہا یوسف تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. حضرت یوسف نے کہا میں تجھے کیا بتلا رہا ہوں, تو کیا کہہ رہی ہے. قبر میں سب سے آنکھیں انسان کی پھٹ کے باہر آتی ہیں, تو کہتی آنکھیں کتنی حسین. سب سے پہلے آنکھیں پھٹ کے باہر آتی. پورا خطبہ ہے مولا علیہ السلام. تو عزیزان گرامی, گمراہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ کا کام ہے ہدایت دینا. آج دیکھیے جب سے انقلاب آیا ہے, ولایت فقیہ کے خلاف کتنے پروپیگنڈا کیے گئے ہیں, کتنی سازشیں کی گئیں. مراجع کے خلاف کتنی سازشیں, کتنے ہیمفرے امریکہ نے پالے ہیں. ہیمفرے جس نے وہابی مذہب بنایا, آج کئی سو ہیمفرے ظاہر شیعہ ہیں, کبھی امامہ لگاتے ہیں, کبھی ٹائی پہنتے ہیں, اور مراجع مجتہدین کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یہ سارے بکے ہوئے لوگ. ولایت فقیہ قرآن میں موجود ہے, مرجعیت قرآن میں موجود ہے. اگر کوئی کہے کہ ولایت فقیہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر خشک تر کا ذکر ہے, تو کیا ولی فقیہ کا ذکر نہیں ہوگا. ولایت فقیہ قرآن میں. عزیزو, غدیر کی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کیا ترجمہ ہے؟ پیغمبر اگر علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے دین کا کوئی کام نہیں کیا. کیا مولا علی نبی سے افضل تھے؟ نہیں, غلاموں میں سے غلام تھے. مگر آیت تو یہ کہہ رہی ہے نا, اگر علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک اگر آپ چلے جائیں مگر آپ کے بعد دین کو نافذ کرنے والا اور دین کو سمجھانے والا اور دین کو بتانے والا کوئی نہ ہو تو آپ کی محنت برباد ہو جائے گی. اب پوچھیں کسی سے بھی یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ, یعنی یہ آیت کینسل نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ناسخ ہے. مولا علی سے بھی یہ آیت کہے گی, یا علی جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے اپنے جانشین کو پتہ کر جائیں. بتایا میرا جانشین امام حسن ہے. امام حسن جب جائیں گے اس سے بھی آیت کہے گی إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. بتائیں آپ کے بعد دین نافذ کرنے والا کون ہے؟ بتایا حسین ہے. مولا حسین جائیں گے تو آیت کہے گی, تو مولا حسین نے بتلایا میرے بعد امام زین العابدین ہے. چلتی جائے گی آیت, چلتی جائے گی آیت. جب امام مہدی علیہ السلام غیبت کے پردے میں جائیں گے تو یہ آیت امام زمانہ سے بھی کہے گی کہ آپ غیبت کے پردے میں جا رہے ہیں تو امت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیا امام اس آیت پہ عمل نہیں کریں گے؟ ناممکن ہے. تو امام نے فرمایا میں غیبت قبرا میں جا رہا ہوں, میرے بعد تم پر واجب ہے ان کی اطاعت جو دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی بھی ہو. اور یہ انسان کی عقل کہتی ہے, جو سب سے بڑا عالم ہو اور جب اس سے متقی کوئی بڑا پرہیزگار نہ ہو, سب اسی کے عاشق ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ڈاکٹر, آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑا عالم ڈاکٹر, اس سے پوچھیں. مہندس, یہ اگر انجینئر گھر بنانا چاہتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں جو سب سے بڑا مہندس ہو, انجینئر ہو. تو یہ انسان کی فطرت میں تقلید ہے. ہم چاہتے ہیں خطا نہ ہو, غلطی نہ ہو, جو سب سے بڑا ماہر ہو. لیکن یہ بحثیں تو چھوڑیے, آئیے مرجعیت کا فائدہ اور ولی فقیہ کا فائدہ دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی, پورا ہندوستان انگریز کی غلامی میں چلا گیا. ایران میں بھی انگریز آیا تھا, مگر ایک مجتہد کی فتویٰ کی وجہ سے اس ملک سے انگریز کو بھاگنا پڑا.
وایت اللہ العظمہ بزرگ شیرازی نے فتویٰ دیا تھا تمباکو حرام ہے، حالانکہ یہ فتویٰ سیاسی تھا، اور ایک عالم مجتہد کی وجہ سے پورا ملک انگریز کی غلامی سے بچ گیا، یعنی مجتہد سے شیعت کو فائدہ ہوا ہے۔ ایک اور مثال دوں، مثلا صلاح الدین ایوبی نے، جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، وہ شیعوں کا قاتل تھا، بڑا ظالم تھا، شام میں اس نے ایک شیعہ کو زندہ رکھنے نہیں دیا۔ یہ اس وقت جو برازیل میں شیعہ ہیں یہ سب شامی ہیں، یہ جان بچا کر بھاگ گئے اور اتنے شیعوں کا قتل عام کیا کہ شیعہ جتنے بھی تھے وہ تقیے میں چلے گئے۔ بتائیے اس وقت صلاح الدین ایوبی کو کسی نے کچھ کہا، کچھ بگاڑ سکے؟ کچھ بگاڑ نہ سکے۔ پھر جب وہابی وجود میں آئے، انہوں نے کربلا پہ حملہ کیا، مولا حسین کے روزے کو لوٹا، ہزاروں خواتین کو شہید کیا، مردوں کو، بچوں کو شہید کیا، مگر کچھ بھی ہم نہ کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت نظام ولایت فقیہ نہیں تھا۔ ابھی آپ شام میں دیکھیں کہ یہی جو بدبخت وہابی جو، اور اس میں سعودی بھی تھے، سارے دنیا کے لوگ تھے، یہ لوگ جو ٹیررسٹ آئے اور شام میں انہوں نے حملہ کیا، ان کا مقصد کیا تھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو شہید کرنا تھا۔ مگر الحمدللہ کیونکہ ولایت فقیہ ہمارے پاس، آیت اللہ خامنئی ہمارے پاس تھا، تو آپ نے دیکھا 5-6 برس پوری دنیا سے یہ ظالمین آئے تھے، سب کا خاتمہ ہوا اور بی بی کا روزہ محفوظ ہے۔ یہ ولی فقیہ کی طاقت نہیں ہے؟ ورنہ اسی شام میں شیعوں کا قتل عام ہوا، شیعہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جو ولایت فقیہ کا دشمن ہے وہ شیعہ مذہب کا دشمن ہے، وہ جاسوس امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ یہی داعش والے کربلا سے 200 کلومیٹر دور رہ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم کربلا کو شہید کریں گے۔ آیت اللہ سیستانی کی فتویٰ سے ملین کی فوج بن گئی، ان کا وہاں خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مرجعیت نے امام حسین کے روزے کو بچایا، مولا علی کے روزے کو بچایا۔ جو مرجعیت کا دشمن ہے وہ پکا شیعہ کا دشمن ہے، وہ منافق ہے، وہ ہیمفرے کی طرح جاسوس ہے، وہ امریکہ کا نمائندہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور کچھ خبیث ایسے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مناظرے کر رہے ہیں۔ مناظرہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے باپ کو گالی دیں گے وہ شیعہ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ باپ سے زیادہ ان کے امام کو زیادہ سمجھتے ہیں، جو خلیفے کو وہ باپ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، آپ کسی کو گالی دے کے شیعہ نہیں بنا سکتے۔ یہ جو خود کو مناظر کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ایک بدبخت جس کو جہاز سے اتار کر ایران نے مارا تھا، جو شیعوں کا بہت بڑا قاتل تھا، اس سے پوچھا تم کیسے جوانوں کو تیار کرتے ہو کہ وہ ٹیررسٹ بم باندھ کر جا کے شیعوں کو مارتے؟ کہتے یہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں نا جو ہمارے خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں، میں ان کی کلپ دکھاتا ہوں، انہیں غیرت دلاتا ہوں، سنی غیرت بنو، دیکھو تمہارے خلیفوں کو گالیاں دے رہے ہیں، شیعوں کو مارو۔ یعنی یہ لوگ ایجنٹ ہیں امریکہ کے، لڑانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے تبلیغ نہیں ہوتی مناظرہ کہ کسی کے باپ کو گالی دے، کسی کے رہبر کو گالی دے، وہ کبھی شیعہ نہیں بنے گا۔ یہ جھوٹے لوگ لاتے کہ ہم نے اتنے شیعہ بنائے، اتنے مناظرہ کیے ہیں، کبھی امامہ پہنتے ہیں، کبھی ٹائی پن پہنتے ہیں، یہ سارے منافق ہیں، جانتے ہم انہیں۔ عزیزان گرامی ہوشیار رہیے، جو مرجعیت کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ شیعت اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت 2 ملک شیعہ اتنے طاقتور ہیں، اتنی طاقت کبھی شیعت کے پاس نہیں تھی۔ 2 ملک، ایران عراق میں علماء کی حکومت ہے، شام بھی ان کے ہاتھ میں ہے، لبنان بھی ان کے ہاتھ میں ہے، یمن بھی ان کے ہاتھ میں ہے، سعودی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ عاشیت کی طاقت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مرجعیت کی وجہ سے آپ دیکھیے نائجیریا میں 2 کروڑ لوگ شیعہ ہوئے، اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں کتنی شیعت پھیلی ہے، یہ شہداء کے خون کا نتیجہ ہے، یہ مرجعیت ہے، یہ ولایت فقیہ ہے۔ ہوشیار رہیے ان منافقین سے۔ کئی 100 امریکہ نے پالے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن بھی ہیں، ان کو پیسہ بھی دیا اور یہ بکواس کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ خدا انہیں نیست و نابود کرے گا اور ان کا حشر بھی سلمان رشدی کی طرح ہوگا۔ اور یہ بھی ایک بند کمرے میں رہتے ہیں، چاروں طرف بجلی کی تاریں، کب تک انہیں CIA والے بچائیں گے، کب تک FBI بچائیں گے؟ ان کا حشر بھی دیکھیں سلمان رشدی جیسا ہوگا جو اس وقت حق کی مخالفت کر رہے ہیں پیسے کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور دعا کریں
کہ اللہ پاک اس مہینے میں ہماری توبہ کو مکمل کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مل کے صلوات۔ اللہم ماشاءاللہ بلند آواز، وعجل فرجہم، اللہم صل علی وعجل 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار۔ او میرے اللہ بخش دے آج ہم سب کے گناہ، آج ایسا درد بھرا واسطہ دیں تاکہ کسی کی دعا رد نہ ہو، کوئی مجلس سے خالی نہ جائے، سب جھولیاں بھر کر جاؤ۔ بڑا درد بھرا واسطہ دے رہا ہوں، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا، او جب 4 برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا۔ میں نے نام نہیں لیا، سمجھ گئے یہ کون یتیم بچی۔ سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو ہائے بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا، روکے کا بابا کس نے گردن کی رگیں کاٹی ہے، کاش میری گردن کی رگیں کٹ جات، ہائے میرا بابا بچ جاتا۔ عزادارو کربلا کوفہ شام، اس بچی پہ جتنا ظلم ہوا کسی اور پہ اتنا ظلم نہیں ہوا، کیونکہ یہ بچی بابا کے لیے بہت روتی تھی، رات کو بین کر کے روتی تھی، اتنے درد بھرے بین کرتی تھی، ظالموں کی نیندیں اڑ جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ کیا بین کرتی تھی، شاید یہ بین کرتی تھی بابا میرے مظلوم بابا، بابا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا مجھے خاک پہ نیند نہیں آتی، بابا بابا مجھے نہیں معلوم کیا بین کرتی تھی، شاید یہ بین کرتی تھی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، ایک بار آجا میرے زخمی رخسار دیکھ کر جا، میرے زخمی کان دیکھ کر جا،
جب بچی بہن کرتی تھی عزاداروں سنیں گے زینب کی گود میں تھی ظالم کس طرح سے سکینہ کو پھپھی کی گود سے چھینتے تھے. سیدوں مجھے معاف کرنا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا. امام زمانہ مجلس میں آئے اور معذرت کے ساتھ بڑے سخت جملے ہیں. بالوں سے پکڑتے تھے کوئی تازیاں نہ مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا. قرآن کریم کی آیت ہے اما الیتیم فلا تقہر. لوگوں یتیم کو نہ ڈانٹا کرو، نہ ڈانٹا کرو، یتیم کا دل بڑا نرم ہوتا. یتیم بھی ہے سید زادی. اب قرآن سن کے روئیں، حدیث نبی سن کے روئیں. نبی پاک فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. یہ نبی کے نواز کی بیٹی ہے، سید زادی ہے، یتیم بھی ہے. کتنے ظلم ہوئے، بس آخری روایت سنیں. سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا سکینہ کو تھی. جب شام میں شام آتی تھی پرندے ٹولیاں کر کے زندہ کے اوپر سے گزرتے تھے. سکینہ سجاد کا دامن پکڑ کے پوچھتی تھی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد فرماتے تھے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. سکینہ رو کے کہتی تھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے، ہم صغرا سے ملنے کب جائیں گے. جس بچی کو وطن جانے کی تمنا زیادہ تھی وہ بابا بابا کر کے زندان میں ہائے مر گئی. اللہ اس ننھی سی قبر کی سب کو زیارت نصیب کرے. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا قبول ہے. اے خدا اسی سال ننھی سی قبر سکینہ کی قبر پہ رونے کی تمنا کرو، ماتم کی تمنا کرو. ایک نوحہ بھی سنے، گریہ کریں، ماتم بھی کریں. کجائی اے آرزوئے سکینہ بابا تیری شہادت کے بعد میری ساری آرزوئیں خاک میں مل گئی. کجائی اے آرزوئے سکینہ سب مل کے حسین حسین حسین. فارسی زبان کا بڑا پیارا شعر ہے. سب مل کے حسین حسین حسین. کجائی اے آرزوئے سکینہ حسین حسین حسین. پہلا بند سنیے. پدر جان این غصه را بکه گویم بابا دل کا درد کسے سناؤں.
نہ چچا عباس زندہ رہے نہ علی اکبر. پدر جان یعنی بابا، پدر جان این غصه را به که گویم، به جای تماشا سرت را ببوسم. بابا تیرا سر میرے آگے آگے چل رہا ہے، کوئی پتھر مارتا، کوئی گرم خاک پھینکتا ہے. کاش میرے سر میں پتھر مارے، میرے بابا کے سر میں پتھر نہ مارے. بابا کاش تیرا سر میری گود میں ہوتا، میں تیرے سر کو پتھروں سے بچاتی. کجایی اے آرزو سکینہ، حسین حسین حسین، سب مل کے حسین حسین. آخری بند بڑا سخت ہے. یہ مصائب ایران کے ذاکر پڑھتے ہیں، پاکستان میں نہیں پڑھا جاتا. نظر کن اے مر عشق و امیدم، بابا میرے چہرے کو دیکھ، میں وہی سکینہ ہوں جو آپ کے سینے میں. نظر کن اے مر عشق و امیدم، بابا میرے چہرے کو دیکھیں. بابا مجھے اتنے تماچے مارے گئے، میرے چہرے کا رنگ کالا و نیلا، میرے کان زخمی ہیں. بابا آنکھیں کھولے، نظر کن اے مر عشق امیدم. آگے کا جملہ بڑا سخت ہے. بابا آنکھیں کھولو، بابا آنکھیں کھولو، بابا میرے چہرے کو دیکھو، بابا میرے سر کو دیکھو. نظر کن اے مر عشق امیدم، من تنہا کودکی منہ سفیدم. بابا 4 برس کی عمر میں کسی بچے کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے. بابا 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 میرے سر کو دیکھیں. بابا بابا میں آپ کی اماں زہرا کی شبیہ بن گئی ہوں. اماں زہرا کے بال بھی جوانی میں سفید ہو گئے. بابا میرے سر کے بابا میرے سر کے بال شاید سمر نے اتنے نیزے مارے، اتنے تازیاں نے مارے. بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے. آنکھوں میں آنسو ہے، سکینہ کا واسطہ دیں اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے. 10 مرتبہ یا غفارو بحق سکینہ، یا غفارو. اے خدا بحق مظلومہ سکینہ، ہمارے سارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے ان کے گناہ بخش دے. محسنین ان کے گناہ بخش. میرے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں. تب تک موت نہ دینا جب تک تمام بری عادتوں سے آزاد نہ ہو جائے. ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں.
اے میرے اللہ جن گناہوں نے ہمیں امام زمانہ کی زیارت سے محروم کر دیا ان گناہوں کو مٹا دے، اس محرم میں مولا امام زمانہ کی زیارت نصیب کر دے، مریضوں کو شفا دے، بے اولاد کو اولاد دے، جتنے لوگ مجلس میں آئے ان کی نیک حاجات کو پورا کر دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، پوری دنیا سے ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ظہور فرما، ان کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما۔ یہ خائنین جو علماء مراجع کے دشمن امریکی ایجنٹ ہیں، یہ صہیونستی ایجنٹ جو مرجعیت ولایت فقیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پروردگار اگر قابل ہدایت ہیں ہدایت دیں، اگر قابل ہدایت نہیں تو سلمان رشدی کی طرح انہیں ذلیل و خوار فرما، انہیں نیست و نابود فرما، اپنے مرحومین کو ثواب میں شریک کریں، جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے ہیں، بزرگ علماء امام خمینی قائد شہید، اور جو اس حرم میں دفن آیت اللہ بہجت، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ پہلوانی کا ذکر کیا، آیت اللہ اسی طرح سے ملکی تبریزی، آیت اللہ کشمیری، تمام علماء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔